اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس آیت کا ایک شان نزول ہے اور حکم تو عام ہے۔ قرآن میں جو بھی احکام ہیں وہ تو قیامت تک کے لیے عام ہیں، سب کے لیے ہیں، لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی تو کوئی نہ کوئی وجہ، کسی وجہ سے نازل ہوئی۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کا شان نزول علماء یہود سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے پوچھا کہ دین اسلام سچا ہے، یعنی جو یہودیوں کے عالم تھے اور وہ یہودی جو مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کی رشتہ داری یہودیوں میں تھی، تو ان کے جو رشتہ دار تھے وہ عالم تھے یہودیوں کے، تو جو مسلمان ہو گئے تھے یہودی، انہوں نے ان یہودی عالموں سے اپنے رشتہ داروں سے پوچھا کہ یہ بتائیے کیا دین اسلام سچا ہے جس میں ہم لوگ داخل ہو گئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں کہ نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم اس پر قائم رہو، یہ دین سچا ہے۔ تو انہوں نے رشتہ داری کے حساب سے اپنے ان کو کہا کہ نہیں تم بالکل صحیح ہو، انہیں معلوم تھا ان سے پیسہ ویسا تھوڑی مل رہا ہے، تو میرے رشتہ دار لوگ ہیں، کہہ دیا نہیں تم ٹھیک ہو، جس دین پر تم آئے ہو بالکل صحیح ہے اور یہ دین سچا ہے، تم اس پر قائم رہو، یہ دین سچا ہے اور قرآن حق ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ایک روایت یہ ہے، یہ مشہور ہے کہ عرب کے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مشرکین عرب کو نبی آخر الزماں کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے اور ان کی اطاعت کرنے کی ہدایت کرتے تھے۔ پھر جب حضور تشریف لائے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے، تب یہ آیت کریمہ اتری۔ تفسیر روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ علماء یہود ان غریب یہودیوں سے جن سے کچھ دنیاوی لالچ نہ تھا چپکے سے کہہ دیتے تھے کہ تم ان نبی آخر الزماں پر ایمان لے آؤ، یہ سچے ہیں، اور مالدار یہودیوں سے جن سے ان کو آمدنی تھی کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی آخر الزماں کی بعض علامتیں تو ہیں بعض نہیں، لہذا ایمان لانے میں جلدی نہ کرو، ذرا غور کر لینے دو، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ لوگ ہاتھ سے نکل گئے تو ہماری آمدنی جاتی رہے گی۔ تو یہ مختلف روایتیں ہیں اس کے شان نزول کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو۔ لوگوں سے تو کہہ رہے ہو کہ ہاں ایمان لے آئے ہو، صحیح ہو، تم رہو، اور خود تم عالم ہو کر اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو کہ جس دین کو تم سچا جان رہے ہو، سچا کہہ رہے ہو، اسے تو تمہیں پہلے اختیار کرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، اپنی جانوں کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، زبور توریت تم پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ تو یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ آج بھی اچھائی کا حکم دے رہے ہیں اور اپنی جانوں کو ہم بھولے ہوئے ہیں، تو یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ اے علماء بنی اسرائیل، تم دوسروں کو تو اچھے اعمال کا حکم دیتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے، حالانکہ تم توریت میں جگہ جگہ پڑھ چکے ہو کہ جو شخص لوگوں کو واعظ نصیحت کرے اور خود اس پر عامل نہ ہو وہ بہت برا اور مستحق عذاب شخص ہے۔ اور یہ بات تو عقل سے بھی معلوم ہو سکتی ہے کہ دوسرے کو کچھ کہنا اور خود اس کے خلاف عمل کرنا بدتر گناہ ہے، کیونکہ اس حرکت سے واعظ کا اثر جاتا رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھی جائے گی۔ آپ کے چہرے پر خود داڑھی نہ ہو اور آپ کسی سے کہو بھائی داڑھی رکھو، بہت ضروری چیز ہے، تو آپ کی بات کا کیا اثر ہوگا؟ سامنے والا کہے گا اگر ضروری ہوتی تو ان کے چہرے پر خود نہیں ہوتی،
وہی بات مجھے یاد آ گئی بہت پہلے کی کہ داڑھی کے تعلق سے ایک مقدمہ چلا تھا اور جج کے سامنے وکیل نے یہی بات رکھی تھی کہ جو ہے داڑھی جو ہے وہ اسلام میں ضروری چیز ہے. کسی کو نکالا جا رہا تھا نوکری سے تو اس نے مقدمہ کر دیا تھا. جیسے سکھوں کہ جب ہیلمٹ کا قانون لاگو ہوا تو سکھ لوگ جو ہے پگڑی پہنتے ہیں. اب ان کی پگڑی پہ ہیلمٹ کیسے آئے گا؟ تو انہوں نے مقدمہ کر دیا کہ صاحب یہ ہمارے دھرم میں ضروری ہے پگڑی، ہم پگڑی نہیں اتاریں گے. تو انہوں نے مقدمہ کر دیا کہ ہمارے دھرم میں پگڑی ضروری ہے، اس کا تعلق دھرم سے ہے، اور جس کا تعلق دھرم سے ہو اس پہ آپ مجبور نہیں کر سکتے ہو. کسی کو اپنے دھرم پر چلنے سے آپ کوئی نہیں روک سکتا. یہ جو ہے ہندوستان کا قانون ہے، لہذا ہم ہیلمٹ نہیں اوڑھیں گے. تو وہ لوگ جیت گئے. کیوں؟ کیونکہ جو وکیل تھا وہ بھی پگڑی پہنا ہوا تھا، جو لوگ لڑ رہے تھے وہ بھی سب پگڑی پہنے ہوئے تھے، تو انہوں نے جیت گئے. یہاں مقدمہ کرا کہ صاحب اب انہوں نے وکیل کر تو لیا مسلمان، لیکن وکیل تھا بے داڑھی والا. انہوں نے جج سے کہا کہ اسلام میں داڑھی ضروری ہے، تو جج نے کہا اگر ضروری ہوتی تو تیرے ہوتی، تیرے کب ہے؟ بولو کتنی سی رہ گئی؟ جج نے کہا اگر اسلام میں داڑھی ضروری ہوتی تو تیرے داڑھی ہونا چاہیے تھی، تو بھی تو مسلمان ہے، ضروری چیز پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو جب ہمارے اندر خود کمی ہوگی تو ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں بدتر گناہ ہے، کیونکہ اس حرکت سے بعض کا اثر جاتا رہے گا. اولاً تو اس لیے کہ باعث بے عمل کی آواز صرف لوگوں تک پہنچتی ہے، اور عالم باعمل کا کلام دلوں میں اثر کرتا ہے. دوسرے اس لیے کہ باعث بے عمل کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے. اگر سچ ہوتا تو واعظ صاحب کے دل میں خوف ہوتا اور وہ اس کے عامل ہوتے. جیسے آج کل زیادہ تر مقرروں کا حساب ہے کہ تقریر تو کر رہے ہیں لیکن ان کا خود کا عمل ویسا نہیں ہے. اب ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، آرام سے چل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. یوٹیوب پر جانے کتنی تقریریں پڑی ہوئی ہیں اور سب جان رہے ہیں. ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ویڈیوگرافی حرام ہے، حرام ہے، دوسری طرف ساری تقریریں جو ہیں وہ ویڈیوگرافی پر ہی آ رہی ہیں. تو کیا اثر رہے گا؟ کیا اثر رہے گا ہماری بات کا؟ ہم کس سے کہیں گے کہ بھائی اپنی شادی میں جو ہے یہ ویڈیوگرافی بند کرو؟ کہیں گے کہاں بند کرو؟ مولانا تم بھی تو اپنے جلسے میں کرتے ہو. لیکن یاد رکھو کسی کے عمل سے، کسی عامل کے عمل سے جو چیز حرام ہے وہ حلال نہیں ہو جائے گی. چاہے عالم کرے یا عوام کرے، کسی عالم کے عمل سے وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی. ویڈیوگرافی حرام ہے تو حرام ہی رہے گی. اس سے ہمیں بچنا چاہیے اپنی شادی بیاہوں میں. اور پھر شادی بیاہوں میں ایک چیز اور کہ جب ویڈیوگرافی بنتی ہے تو جلسے میں ہوتی ہے تو آدمی کی آدمی بناتا ہے، حرام تو ہے، لیکن یہاں بے پردگی نہیں ہو رہی ہے. وہاں وہ عورتوں کے کمروں میں گھستا ہے لے کر، دلہن تک کی جا کر بناتا ہے. تو وہاں پہ ایک تو حرام کام، اوپر سے بے پردگی الگ. پھر وہ عورتیں جو پردے کی تھیں وہ سب کے سامنے آ گئی. ادھر اور بڑا ہو گیا. یہاں تو مردوں کا معاملہ تھا، لیکن وہاں عورتوں کی بھی بنائی گئی اور عورتوں کو بھی بے پردہ کیا گیا. یہ ایک اور گناہ. تو ویڈیوگرافی سے بالکل جو ہے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے اپنے شادی بیاہوں میں. تو اس کے عامل ہوتے ہیں اس لیے کہ واعظ بے عمل کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے. اگر سچ ہوتا تو واعظ صاحب کے دل میں خوف ہوتا اور وہ اس کے عامل ہوتے. اس وجہ سے واعظ کا وعظ بے تاثیر رہ جاتا ہے اور اس وعظ کی ساری محنت ضائع جاتی ہے، کیونکہ وعظ سے مقصود عمل ہے. جب وہی حاصل نہیں ہوا تو وعظ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. جب عمل کرنے کے لیے کیا جلسہ کرایا جا رہا ہے، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ عمل کریں. اب مقرر تقریر کر کے اٹھ گئے، عوام نے سن کر اٹھ لی کہ ہاں بہت بڑھیا سب کچھ، وہ تو ایک ڈرامہ ہو گیا پورا. نہ انہوں نے عمل کرا نہ مقرر صاحب نے عمل کرا کہ اگر ان کو 20,000 کی جگہ ان کو 10,000 دے دیے گئے تو وہ کہہ رہے ہیں 10 کیوں دیے.
ارے یہ 5 کیوں رہ گئے میرے، نہ ادھر عمل ہو رہا ہے نہ ادھر عمل ہو رہا ہے، تو ایسی تقریروں کا میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جلسے وہ ہونا چاہیے کہ جس میں جو ہے بولنے والے کے اندر بھی عمل ہو، بولتے وقت بیٹھتے وقت وہ سوچے، اس آیت کریمہ کو ذہن نشی کر لے کہ دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولے ہوئے ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلسے بھی کامیاب ہوں گے اور ایسے وائس کی تقریر بھی کامیاب ہوگی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور صبر سے اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اس کی طرف پھرنا ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز، صبر اور نماز سے مدد چاہو، پھر فرمایا نماز ضرور بھاری ہے، بڑی بھاری پڑتی ہے نماز۔ جاڑوں میں صبح میں بستر میں سے نکلنا، ارے کتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے، کتنی محنت سے آدمی نکلا، بھاری نہیں ہے؟ پھر آ کر وضو کر رہا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، اب تو گرم مل رہا ہے اللہ کے شکر و کرم سے، لیکن ایک وہ دور تھا کہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے لوگ وضو کرتے تھے، بلکہ عرب میں تو جو ہے پانی میسر نہیں ہوتا، تو لوگ راتوں میں جا کر مشکیں بھر کر رکھتے تھے، رات بھر کا ٹھنڈا پانی، اسی ٹھنڈے پانی سے اٹھ کر صبح فجر میں وضو کرتے تھے۔ جیسے ٹینک کا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، نہیں ہوتا، کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے صبح کو دیکھو، تو ویسے ہی ٹھنڈے پانی سے لوگ وضو کرتے۔ تو کتنے بھاری صبح میں اٹھ کر نماز پڑھنا، پانی میں جہاں لوگ ہاتھ ڈالنا بھی اتنے ٹائم گوارا نہیں کرتے، پیشاب پھر کے بھی ہاتھ نہیں دھوتے کہ ارے یار بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے، چلو ایسی چلی۔ تو نماز ضرور بھاری ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھاری ہے مگر ان پر جو میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، ان پر کوئی بھاری نہیں ہے، ان کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمیں اپنے رب سے قیامت میں ملنا ہے، اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، اس کو حساب دینا ہے، تو ان کے لیے نماز کوئی بھاری نہیں، بہت آسان ہے ان کے لیے، وہ آسانی سے پڑھ جائیں گے۔ اور اس کی طرف پھرنا ہے۔ بنی اسرائیل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور مسلمانوں کی جماعت سے مل جانے کا حکم دیا گیا، اور یہ ان پر بہت بھاری تھا، لہٰذا انہیں وہ تدبیر بتائی جس سے یہ سارے کام آسان ہو جائیں۔ فرمایا گیا کہ اگر تم پر یہ بات گرا ہو تو صبر اور نماز سے مدد لینا۔ پھر صبر میں تو اتنی مشقت نہ تھی، البتہ نماز ضرور دشوار تھی، یعنی نماز دیگر دشواریوں کا علاج ہے، لیکن یہ خود بھی دشوار ہے۔ اس کو آسان کرنے کی نہایت بہتر تدبیر بتائی گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز میں دشواری کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا دل میدان خیال میں آزاد پھرنے کا عادی ہے۔ یہ جو دل ہے نا، یہ آزادی مانگتا ہے، کہتا ہے جو جی میں آئے کروں۔ بادشاہ اسی لیے اسے کہا گیا، جیسے بادشاہ کا جو جی چاہتا کرتا، ویسے دل یہ چاہتا ہے بس مجھے کوئی روکے ٹوکے نہ، جو میرے ہو بس میں کر جاؤں۔ تو آزاد ہے نہیں ہے؟ بالکل، تو بالکل آزاد، میدان خیال میں آزاد پھرنے کا عادی ہے، اور ظاہری اعضاء دل کے تابع، باقی جو ظاہری جتنے اعضاء ہیں وہ سب دل کے ہی تابع ہیں، دل کے کہنے پہ چلتے ہیں، دل جدھر لے جاتا ہے ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ نماز میں ظاہری اعضاء کو تو پورا بند کر لیا گیا، اور جب نماز پڑھنے کی باری آئی تو تمام اعضاء بند گئے، سب باندھ دیے گئے۔ آپ کھا نہیں سکتے، آپ پی نہیں سکتے، آپ بول نہیں سکتے، آپ چل نہیں سکتے، بن گئے نہیں، پورے اعضاء بن گئے نماز میں۔ ہنسنا، بولنا، کھانا پینا، چلنا سب حرام۔ دل تو آزاد تھا، اس کو آپ نے اس کے اعضاء کو قید کر دیا، سب حرام کر دیے۔ اس ظاہری پابندی کا اثر دل پر پڑتا ہے، جس سے وہ گھبرانے لگتا ہے۔ ارے آج نماز، تبھی آدمی نماز آتا نہیں ہے جلدی، یہ دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن ان کے نہیں ہوتی ہے جو اللہ سے رجوع کی طرف یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے، ورنہ دل بڑا گھبراتا ہے۔ ارے
گھنٹوں دھوپ میں کھڑا رہے گا. آپ اندازہ لگاؤ ایک آدمی صبح اتنی تیز جو ہے جیٹ کی دھوپ پڑتی ہو، اس وقت جو ہے گرمی ہو، اور ایک صبح سے مستری کھڑا ہوا ہے، پسینے چھوٹ رہے ہیں اور دوپہر تک کام کر رہا ہے، پسینوں سے پورا نہا گیا، گھر پہ آیا پسینے میں نہا رہا ہے، مزدور آدمی کر رہا ہے کام، لیکن 5 منٹ کے لیے اے سی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے اس کا دل گھبراتا ہے نہیں؟ کیوں گھبرا رہا ہے دل تمہارا؟ مطلب وہاں تم نماز جو ہے پورا اتنی دھوپ میں گزارا ہے، وہاں دل نہیں گھبرایا، اور یہاں پر جو ہے 5 منٹ اے سی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے تمہارا دل گھبراتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ دل آزادی چاہتا ہے، گھبرانے لگتا ہے. اس گھبراہٹ کی وجہ یہ ہے کہ دل ہر وقت حرکت چاہتا ہے، اس کو سکون اور چین کی عادت نہیں. لہذا سب سے پہلے حکم ہوا کہ دل میں خشوع یعنی سکون اور قرار پیدا کرو. سب سے پہلے اپنے دل میں خشوع پیدا کرو، اللہ کی طرف جھکنے کا اس کے اندر جذبہ پیدا کرو، خشوع پیدا کرو. یہ سکون نماز کو آسان کر دے گا، چونکہ نفس ایک وقت میں 2 طرف توجہ نہیں کر سکتا. اس کو اگر ایک خیال میں لگا دیا جائے تو دوسرے خیالات خود بخود جاتے رہتے ہیں. اس لیے خشوع کے بعد وہ خیال بتا دیا گیا جس میں دل کو لگا دینا چاہیے، یعنی اپنے رب سے ملاقات کا خیال. اپنے دل کو ادھر لگاؤ پہلے. اے دل، تو گھبرا رہا ہے، سوچ کل اپنے رب کو کیا جواب دے گا، کل میدان محشر میں رب کو کیا جواب دے گا جب اس سے ملاقات ہوگی اور رب پوچھے گا بندے تو نے نماز پڑھی، اس وقت تیرا جواب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تو آج گھبرا رہا ہے. جب دل کی توجہ رب سے ملاقات کی طرف لگاؤ گے تو اس کا خود جو ہے جو گھبرانا تھا وہ ختم ہوتا نظر آئے گا، اور یہ سکون و اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے گا، اور اس وقت تمہیں نماز میں مکمل مزہ آئے گا. خیالات خود بخود جاتے رہتے ہیں، اس لیے خشوع کے بعد وہ خیال بتا دیا گیا جس میں دل کو لگا دینا چاہیے، یعنی اپنے رب سے ملاقات کا خیال اور اسی طرف رجوع ہونے کا دھیان. جب دل میں یہ خیال پیدا ہوگا تو دنیاوی خیالات خود بخود جاتے رہیں گے، جس سے اس کو قرار حاصل ہوگا، اور قرار سے نماز آسان ہوگی، بلکہ اسی میں لذت حاصل ہوگی. اور دل لذیذ چیز کا حریص ہوتا ہے، لہذا وہ نماز پر حریص ہوگا، اس کا پابند ہوگا، اور پابندی نماز سے انشاءاللہ سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی. نماز کے پابند ہو جاؤ گے تمہاری ساری مشکلیں اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا. سبحان اللہ، کیسا باقاعدہ اور بہتر علاج تجویز فرمایا گیا. اب خواہ دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ہمیں قیامت میں رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنا حساب زندگی دینا ہے، جس سے کہ خوف اور امید پیدا ہو اور نماز کا شوق ہو، یا یہ خیال ہو کہ ممکن ہے کہ یہ نماز ہماری آخری نماز ہو. یہی دل میں خیال لے آؤ کہ یار پڑھ لو، کیا معلوم اس کے بعد پڑھنے کو ملے یا نہیں ملے. تو گھبرا رہا ہے دل، کیا معلوم موت کا فرشتہ اس کے بعد آ کر کھڑا ہو جائے اور یہ نماز ہماری آخری نماز ہو، اور پھر ہم کو موقع نہ ملے، یا یہ کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے کلام کر رہے ہیں، اور یا یہ کہ رب ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارا کلام سن رہا ہے. حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ یہ سمجھ کر عبادت کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. ایسے عبادت کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. ایسی ہماری اوقات کام. یہ تو حضرت علی کی شان تھی، یہ تو حضرت امام حسین کی شان تھی کہ نماز پڑھتے تھے تو ایسے کہ جیسے رب کو دیکھ رہے ہیں. اسی لیے حضرت علی کے پاؤں میں تیر لگ گیا، اور جو اس تیر کو نکالنا چاہتا تھا تو اتنی تکلیف ہوتی، حضرت علی کسی کو نکالنے نہیں دیتے. پھر کہا اچھا رکو، جب میں نماز کی نیت بانوں اس وقت نکال لینا. ادھر حضرت علی نے نماز کی نیت بانی، ادھر کسی نے تیر نکال لیا، حضرت علی کو پتہ بھی نہیں چلا. تو ہماری ایسی نمازیں کہاں ہیں؟ وہ تھے جو واقعی نماز ایسے پڑھتے تھے کہ جیسے رب کو دیکھ رہے ہیں، اور جو رب کو دیکھ رہا ہے اس کو کسی اور چیز کا خیال کہاں سے آئے گا. تو حضرت علی کا تیر نکال لیا گیا نماز پڑھنے کے بعد. کہا میرا تیر نکال لیا؟ کہاں نکال لیا. کہا قسم خدا کی مجھے پتہ بھی نہیں چلا کون میرے قریب آیا اور کس نے تیر نکالا. تو یہ ان کی نمازیں تھیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز ایسے پڑھو کہ جیسے رب کو دیکھ رہے ہو.
پھر فرماتے ہیں سرکار اگر یہ نہ سمجھ سکو، کیونکہ جانتے تھے کہ ہاں میری امت ایسی بھی تو ہے جو ایسا نہیں کر پائے گی کہ رب کو دیکھ رہی ہو، ایسے نماز کہاں پڑھ پائیں گے سب، یہ تو اولیاء اللہ کی شان ہے، تو کم از کم یہی سمجھ لو وہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو سمجھ کے پڑھ سکتے ہو سب کہ نماز پڑھتے وقت یہ تو خیال رکھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جب یہ خیال دل میں ہوگا تو دل کا خیال کہیں اور نہیں جائے گا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوئے ہیں، اس کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں، ہمارا خیال ادھر ادھر کیوں جا رہا؟ ہمارا کلام سن رہا ہے۔ حدیث پاک میں تو یہ ہوا سمجھ سکو تو کم از کم یہ ہی سمجھ لو کہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ حق تعالیٰ ایسی نماز اور خیالات ہم سب کو نصیب فرمائے۔